بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم حاصل کرنے سے پہلے، علم کی طلب سے پہلے ہمیں یہ دعا اللہ سے مانگنی چاہیے تاکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے۔ اللہ کی مدد کے بغیر ہم کسی کام میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر کام سے پہلے اللہ کی مدد اپنے ساتھ کر لے، اور اس کا طریقہ ہے مسنون دعاؤں کو پڑھنا۔ ہر کام سے پہلے جو مسنون دعائیں ہیں اس کو پڑھ لینے سے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں، یہ دعا ہم پڑھ لیں علم سے پہلے۔ ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تربیتی عنوان سادگی چل رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام میں سادگی اختیار کریں، کھانے میں، پینے میں، رہائش میں، لباس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سادگی پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ ان کی سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، اور اس میں سے سنتوں میں سے ایک سنت ہے سادگی اختیار کرنا۔ آج کا سبق نمبر 41 ہے۔ اس سبق میں آج ہم ماڈل پیپر سے سوال نمبر 4، 5، 6 حل کریں گے۔ پچھلے سبق میں حدیث نمبر 2، سوال نمبر 3 سے حدیث نمبر 2 ہم لوگوں نے پڑھی تھی، اس کو حل کیا تھا۔ آج ہم سوال نمبر 4، 5، 6 حل کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو کام کرنا ہے گھر سے، آپ لوگ جو تیاری کریں گے کل کے سبق کے لیے، وہ سوال نمبر 7، 8، 9 کا مطالعہ، اس کو آپ لوگ دیکھ لیں گے، اس کو دہرا لیں گے۔ یہ گھر کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں دیکھیں، پہلے ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 4۔ سورۃ الانفال کی روشنی میں مومنوں کی کوئی 3 صفات بیان کریں، کوئی 3 صفات لکھیے۔ جواب: سورۃ الانفال میں مومنوں کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے۔ وہ صفات درج ذیل ہیں۔ پہلی صفات اللہ کا ڈر۔ جب مومن کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر، اللہ کا تذکرہ، اللہ کی بات ہوتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا دل اللہ سے، اللہ کے تذکرے سے، اللہ کے ذکر سے ڈر جائے۔ دوسری صفت ہے ایمانی ترقی۔ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھی جاتی ہیں تو ان کی ایمانی قوت میں ترقی ہو جاتی ہے۔ یہ مومنوں کی دوسری صفت ہے جو سورۃ الانفال میں بتائی جا رہی ہے۔ تو کیا ہے کہ جب مومن قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو ان کے ایمانی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تیسری صفت اللہ پر بھروسہ۔ مومنوں کی تیسری صفت ہے کہ مومن ہر کام میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد، بھروسہ، توکل کرتے ہیں۔ اسباب پر، چیزوں پر، ہتھیاروں پر، اپنی طاقت پر نہیں، بلکہ یہ تو اختیار کرتے ہیں اسباب کو، لیکن بھروسہ، توکل 100% اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ چوتھی صفت ہے اقامت صلاۃ۔ مؤمنین اپنی نماز کو آداب و شرائط کے ساتھ بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں، پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مومنوں کی ایک صفت یہ ہے
کہ مؤمنین اپنی نماز کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کے آداب اور شرائط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اس کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پانچویں صفت مومنوں کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، مومنوں کو دیا ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کے علاوہ نفلی طور پر بھی خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ نفلی طور پر بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 5، مال غنیمت کے تقسیم کے بارے میں سورۃ الانفال میں کیا حکم ہے؟ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں سورۃ الانفال میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ دیکھیے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 میں کہا گیا ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 میں بیان کیا گیا ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس بات کو یہاں پر سمجھیں، بعض بچے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مثال لیجئے کہ مال غنیمت 1 لاکھ روپے حاصل ہوئے، ٹھیک ہے، مال غنیمت مسلمانوں کو جو مل گئے وہ 1 لاکھ روپے ملے، تو 1 لاکھ کو 5 حصوں میں تقسیم کریں گے تو ایک حصہ 20 ہزار روپے کے بن جائیں گے، تو گویا کہ 20,000 اللہ کے رسول کے ہیں اور 80,000 4 حصے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے۔ اب اللہ کے رسول کے جو 20,000 روپے تھے، ایک حصہ تھا، 5واں حصہ تھا، اس کو پھر 5 لوگوں پر خرچ کریں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا۔ تو اتنی سی بات سمجھ لیں، پھر آگے دیکھتے ہیں۔ اور باقی 4 حصے مجاہدین کے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 80,000 روپے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور 20,000 اللہ کے رسول کے۔ اچھا 5ویں حصے یعنی جو اللہ کے رسول کا حصہ ہے اس کے مصارف کے مطلب کہاں خرچ کریں گے، کن لوگوں کو دیں گے؟ تو نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پر خرچ کریں گے، نمبر 2 ذوی القربہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں پر خرچ ہوگا، یتیموں پر خرچ ہوگا، مسکین پر خرچ ہوگا اور مسافر پر۔ یہ 5 قسم ہیں، یعنی 20,000 پر 4,000 روپے کا۔ اچھا اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ آپ اپنی مرضی اور ثواب دید کے مطابق ان 20,000 روپے کو 5ویں حصے کو ان 5 لوگوں میں خرچ کریں، یعنی ان میں برابر خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو کم و بیش بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اس 5ویں حصے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ثواب دید کے مطابق خرچ کرنے کی اجازت تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان 5 لوگوں پہ خرچ کریں گے 20,000 روپے، لیکن اس میں آپ کو اجازت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے اجازت دے دی کہ آپ اس میں اپنی ثواب دید اپنی مرضی کے مطابق، جس کو کم چاہیے اس کو کم، جس کو تھوڑا زیادہ چاہیے اس کو زیادہ دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6، کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں کیا ہدایت دی گئی ہے؟ کفاروں سے جب معاہدہ ہو جائے اور وہ لوگ اس معاہدے کے خلاف ورزی کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ الانفال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کیا ہدایت دی گئی ہیں؟ جواب، کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے کہ جب کسی جنگ میں ان عہد شکنوں اور بد عہدوں پر قابو پا لیں تو ان کو ایسی سخت دردناک سزا دیں جو مشرکین مکہ اور دیگر دشمن قبائل کے لیے قابل عبرت بن جائے، اور وہ سمجھ لیں کہ اب خیر اسی میں ہے کہ یہاں سے بھاگ کر جان بچائیں اور آئندہ انہیں مسلمانوں کے مقابلے پر آنے کی جرأت نہ رہے۔ اس سزا میں بھی رب کریم کی یہ مصلحت کار فرما ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتے ہیں۔ آخری علاج کے طور پر تو جہاد اور قتال ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ڈاکٹر علاج کرتے ہیں لیکن آخری علاج کیا کرتا ہے؟ جہاں پر تکلیف ہوتی ہے اور خطرہ ہوتا ہے کینسر کے پھیلنے کا تو اس اعضے کو، اس حصے کو کاٹ دیتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح ہے کہ جہاد اور جنگ تو بالکل امت کو، انسانیت کو اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کے حکم میں لانے کے لیے آخری حد ہے۔ اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، رب کریم کا یہ مصلحت ہے، اللہ کا یہ مقصد ہے
کہ کاش وہ ہوش میں آئے اور اپنی اسلام دشمنی و نافرمانی پر نادم ہوں اور اصلاح حال کر کے ایمان لے آئے، وہ شرمندہ ہوں جو مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا، اللہ کی نافرمانی کی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سزا میں جب دیکھیں گے کافر کہ اللہ کی مدد تو مسلمانوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے لیے فرشتے نازل ہوئے ہیں، مسلمان ہر اعتبار سے کمزور اور کم ہونے کے باوجود اللہ کی مدد سے وہ جنگ جیت گئے، تو گویا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے تو اللہ کو ہم مان لیں۔ اب اس میں بھی اگر اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اپنا حال صحیح نہیں کرتے ہیں، تو پھر ان کو یہ سزا دی گئی ہے تاکہ وہ اس سزا کے بعد تو اب مان ہی جائیں۔